ناظرین کرام، بریک سے واپسی کے بعد دوسرا اہم ترین موضوع امراض قلب، جس میں کل آبادی کا تقریباً 1/3 حصہ متاثر ہو رہا ہے، اس کی کچھ وجوہات اور اس سے بچنے کے طریقے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم امراض قلب سے بچ جائیں گے۔ وجوہات میں صرف کھانا پینا ہی نہیں بلکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شریانوں کو تنگ کرتی ہیں، جو چربی زیادہ پیدا کرتی ہیں، ایسی چیزیں امراض قلب کا باعث بنتی ہیں، جس میں ڈپریشن کا شکار ہونا، جس میں اپنے خیالات کو ایسا رکھنا کہ انسان ہر وقت پریشان رہے۔ ہم نے پریشانیوں سے بچنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم صبح کی سیر اور اپنے مختلف معاملات کو اس طرح رکھیں کہ الجھن سے بچے رہیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ نماز ہے، سیر، نماز اور کتاب کا مطالعہ انشاءاللہ ڈپریشن سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں خوراک، ایسی چیزیں جو زیادہ چکنائی والی ہیں، جس میں خاص طور پر ایسی چکنائی جو جم جاتی ہے۔ سادہ ترین الفاظ میں چکنائی کی 2 قسمیں، ایک جم جاتی ہے، ایک نہیں جمتی۔ مثلاً زیتون کا تیل، سرسوں کا تیل اور باقی جو آئل ہیں جو مختلف اجناس سے حاصل ہوتے ہیں وہ جمتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اسے اور سادہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کولیسٹرول میں LDL ایسی چیز ہے جو تھکنس والی چکنائی ہے، اور HDL ایسی چکنائی ہے جو جمنے نہیں دیتی۔ ہم نے اپنی خوراک ایسے اجزاء پر مشتمل رکھنی ہے جو چکنائی کو جمنے نہ دے۔ جب چکنائی شریانوں میں جم جاتی ہے، خون کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے، نتیجتاً دل کا زیادہ زور لگتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایسی خوراک کی طرف اور اس کے بچاؤ کی طرف تاکہ ہمیں تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات مل سکیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے کھانے سادہ رکھیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ زیادہ ڈیپ فرائی کھانے استعمال نہ کریں۔ سبزیاں، دالیں، پھل یہ ہماری خوراک میں زیادہ ہوں۔ سونے اور جاگنے کی ٹائمنگ ہو، کھانا کھانے کے بعد کھانا نہ کھایا جائے، یعنی کھانے پر کھانا معدے کے لیے اور امراض قلب کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ کھانا جب بھی کھائیں کوشش کریں کہ بھوک باقی رہے۔ اتنا سیر ہو کے نہیں کھانا چاہیے کہ بھوک نہ رہے۔ کھانا کھانے سے پہلے پانی لازمی پی لیں اور کوشش کریں کہ ہمارے کھانے چکنائی سے پاک ہوں، پھل، سبزیوں، سلاد، دالوں پر مشتمل ہوں۔ اب ہم آتے ہیں ایسی چیزوں کی طرف جو دوائی بھی ہیں اور غذا بھی، جس میں چقندر سر فہرست ہے۔ اگر ہم موسم کے مطابق چقندر کا استعمال کریں، جس موسم میں چقندر اویل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ امراض قلب سے بچاؤ کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے عام گھروں میں استعمال ہونے والی چیزیں، لہسن، پیاز، ادرک، امراض قلب سے بچنے کے لیے یہ 3 اہم ترین چیزیں ہیں۔ ہم نے اس کا طریقہ یہ رکھنا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو گرائنڈ کر لیں، اس میں سیب کا سرکہ اور زیتون کا آئل شامل کر کے اس کو اپنے کھانے میں شامل کریں۔ انشاءاللہ یہ جہاں اچھی خوراک ہے وہاں یہ دوائی بھی ہے، امراض قلب سے ہمیں بچاتی ہے اور ہماری صحت کو نہ صرف برقرار رکھتی ہے بلکہ ہمیں اور بھی کئی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اگر ہم دوائی کے طور پہ لیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہربل میں ہم اپنے علاج میں خود انہیں استعمال کر سکتے ہیں، جن میں سر فہرست سونف ہے۔ سونف کو اگر ہم قہوے کے طور پر پئیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے
امراض قلب سے بچنے کے لیے یہ انتہائی تدبیر ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال ہے کہ آپ کو بار بار دل کی درد ہو رہی ہے تو ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اپنے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ایسی صورت میں ہے جب ہم امراض قلب سے صرف بچنا چاہتے ہیں۔ جب ہم امراض قلب کا شکار ہو چکے ہیں ہمیں بالضرور اپنے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف۔